أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کو روشنی عطا کی جس کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور ان سے نکل ہی نہ سکے؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں. یہ سورہ انعام کی 122 نمبر کی آیت ہے. اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور کافر ہیں. دونوں کا اچھا انجام اور برا انجام اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ان کے حالات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں، اور اس کو مثالوں کے ذریعے سے مومن اور کافر، ایمان اور کفر کو، اس کی حقیقت کو سمجھایا گیا ہے مثالیں دے کر. یعنی مومن وہ ہے جو زندہ ہے، یہ کہا گیا ہے، کافر وہ ہے جو مردہ ہے. ایمان کو روشنی کہا اور کفر کو اندھیری ظلمت فرمایا گیا. اس کو مثال دے کر سمجھایا گیا. اصل میں یہ ہے کہ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، کائنات کی، اور جس مقصد کے لیے ان چیزوں کو پیدا فرمایا تھا ان کو اس کا راستہ دکھا دیا. وہ پانے کا راستہ ان کو بتا دیا گیا، ان کو اس کی ہدایت دے دی گئی. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. یعنی جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسا کہ زمین و آسمان، سورج، چاند اور ستارے، دریا، درخت اور آگ، ہوا، اور ایسی ہی اللہ تعالیٰ کی دیگر جو بھی مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، ان سب کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا، اور ان کو وہ ساری باتیں بتا دی گئی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں. تو وہ اپنے ڈیوٹیز کو سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں، اپنے فرائض کو انجام دیتے جا رہے ہیں، ہمیشہ دیتے جاتے رہیں گے. اور جس وقت وہ اپنی ڈیوٹیز کو ادا کرنا بھول جائیں گے وہ مردہ کہلائیں گے. جیسا کہ یعنی آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ستارے سجا دیے ہیں، اور سورج اور چاند اور دیگر ستاروں کے جو کام ہیں وہ ان کو بتا دیا گیا ہے. وہ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے، ان کو ویسی ہدایت دی ہے. سورج کو کس طرح سے طلوع ہونا ہے، کس طرح سے غروب ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ہے. اسی طریقے سے چاند کی منزلیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما کر اس کو ایک حد میں باندھ دیا ہے اور ایک رفتار اس کے لیے مقرر فرما دی ہے. اسی طرح سارے ستاروں اور سیاروں کی. اور زمین کو کیا کرنا ہے بتا دیا گیا کہ زمین کو نباتات اگلنا ہے، اور باہر کی جو چیزیں ہیں جو مردے اس کو اندر لینا ہے. اور اسی طریقے سے حیوانات ہیں. حیوانات میں جیسا گائے اور بھینس، بکری وغیرہ ہے، اس کو دودھ دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، وہ وہی کرتی جاتی ہے. آگ ہے، آگ کا کام ہے جلانا. آگ اگر نہیں جلائے گی، اور پانی کا کام ہے بجھانا. اگر وہ پانی جو ہے بجھائے گا نہیں تو پھر وہ پانی نہیں کہلائے گا. آگ جلائے گی نہیں تو آگ نہیں کہلائے گی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اگر اپنی ذمہ داریوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ڈیوٹیز مقرر کی ہیں اس کو ادا نہیں کریں گے تو وہ مردہ قرار دیے جائیں گے. چونکہ وہ اپنے ڈیوٹیز کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عائد کیے ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے اپنے کام انجام دیتے رہتے ہیں. انسان کے تعلق سے بہت سے یعنی احمق قسم کے لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ انسان کا مقصد پیدا کرنے کا یہ ہے کہ کھانا پینا، سونا، جاگنا، یہاں کی ساری نعمتوں کو حاصل کرنا اور مر جانا. یہی اگر انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا تو پھر انسان میں اور چوپایوں میں، گدھوں میں اور کتے بلیوں میں فرق کیا ہوتا؟
انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، بار بار اس کا تذکرہ فرمایا گیا، مخدوم کائنات بنایا گیا، یعنی ساری کائنات اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو انسان ہی ہے جو کائنات کی ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے، ورنہ دیگر مخلوقات کچھ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ ساری چیزوں کو مسخر کر دیا۔ کائنات میں اتنی ہزاروں نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں، اس کو انسان کے لیے مسخر کیا گیا، دیگر مخلوقات کے لیے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا فرمایا ہم نے اکرام بخشا بنی آدم کو، کرمنا بنی آدم، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فرمایا، اور اس کو سواریاں دی، بحر و بر کی، خشکی اور تری کی، ہزاروں سواریاں ہیں۔ کتنی ایجادات ہو گئی ہیں آج، راکٹ سے لے کے اسپیس ایئر کرافٹ سے لے کے ایئر کرافٹ اور دیگر جو ہے ہزاروں قسم کی سواریاں، جس کو کون استعمال کرتا ہے؟ انسان ہی استعمال کرتا ہے۔ ایسی سواریاں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، اور پھر پاکیزہ رزق، عمدہ بہترین لذیذ قسم کے جو ہے رزق اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائے۔ طرح طرح سے وہ جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے، الگ الگ بھی، ملا کر بھی، جس طریقے سے چاہے، ویجیٹیرین بھی، نان ویجیٹیرین بھی، سب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اس کو ہماری بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے، اکرام بخشا ہے، اس کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اس کو مخدوم کائنات بنا دیا گیا ہے۔ تو وہ اپنا حق ادا کرنا ہوگا اس کو، ورنہ جو ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ میرا کام بھی یہی ہے کہ سونا جاگنا، کھانا پینا اور مر جانا اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر لینا اپنی زندگی میں، تو پھر وہ جانوروں کے برابر اور ان سے بھی بدتر ہو جائے گا، جانوروں کے برابر بھی نہیں۔ کیونکہ جانوروں کو اگر دیکھیے تو ان کے پاس بھی حصہ و شعور ہوتا ہے، انسان کے پاس عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ امتیاز ہے اس کا، وہ عقل کو استعمال کرنا ہے انسان کو، ورنہ نفع نقصان سے بچنا اور نفع حاصل کر لینا، مفید چیزیں حاصل کر لینا، یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ جانور کو جو چیز چاہیے وہ حاصل کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے لیے نفع بخش چیز کیا ہے، اور کوئی نقصان دہ چیز ہے، کوئی اس پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو وہ اپنا بچاؤ کر لینا جانتا ہے، وہ جانور بھی جانتا ہے۔ اگر انسان کر رہا ہے تو کون سا کمال کی بات ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی کوئی چیز استعمال میں نہیں آ سکتی، جانور کی بہت سی چیزیں استعمال میں آتی ہیں۔ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا دودھ پیا جاتا ہے، اس پر سواری کی جا سکتی ہے، اس کی ہڈیاں کام میں آتی ہیں، اس کا چمڑا کام میں آتا ہے، اس کے بال کام میں آتے ہیں، کیسی انہیں ہر قسم کی چیز اس کی کام میں آتی ہے۔ انسان کی کوئی چیز کام میں نہیں آتی۔ تو یہ اگر یہ سمجھے کہ میں جو ہے نفع کی چیزوں کو حاصل کر سکتا ہوں اپنی عقل کے ذریعے سے اور نقصانات سے بچ سکتا ہوں، تو یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے، جبکہ اس کو مخدوم کائنات بنایا گیا ہے، افضل اور اشرف بنا گیا ساری مخلوقات کے اوپر، تو پھر اس کا مقصد حیات بھی تو کچھ ہوگا اچھا اعلیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ جیسا دیگر مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام، جو مقصد بتا دیا، وہ اسی مقصد کے تحت چل رہے ہیں، اسی لیے وہ زندہ کہلاتے ہیں، زندہ کہلانے کے مستحق ہیں۔ اور اگر انسان کو بھی جس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، وہ اگر اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرائض کو انجام دے گا تو پھر وہ زندہ کہلائے گا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے پہلے اس کو جاننا چاہیے۔ مقصد اگر نہیں جانے گا تو پھر وہ اپنے ڈیوٹیز انجام ہی کیسے دے گا۔ اور آج انسانوں کی اکثریت اپنا مقصد ہی نہیں جانتی کہ اس کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان کا مقصد بہت وسیع ہے، بہت بڑا، بہت پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے اس کو بہترین عقل اور شعور دے کر پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ ساری کائنات، سارے عالم کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس میں سے جو ہے جو بھی اچھے مجموعی طور پر نفع بخش چیزیں ہیں، مفید چیزیں ہیں، اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں اس کو پہچانے، انہیں انجام کے اعتبار سے اور نتائج کے اعتبار سے، انجام اور نتائج کے اعتبار سے انہیں سارے عالم کی ابتدا سے لے کر انتہا تک نظر کرتے ہوئے اس میں مجموعی طور پر جو نفع بخش چیزیں ہیں اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں اس کو پہچان کر جو نفع بخش چیزیں ہیں اس کو اپنائے، اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں اس سے اجتناب کرے، اس سے پرہیز کرے۔ یعنی صرف سامنے کی چیزوں کو نہیں بلکہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں مجموعی طور پر دیکھیں
مجموعی طور پر دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سی چیزیں یعنی سرسری طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں نفع محسوس ہوتا ہے، جیسا کہ شراب کا معاملہ ہے یا جوئے کا معاملہ ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ جب وہ مسائل جو ہے آیت آ رہی تھی تو میں نے آپ کو اس بارے میں جو ہے متوجہ کیا تھا کہ اس میں بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، لیکن نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز میں فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر فائدے کی کثرت ہے، زیادہ تر فائدہ ہے، تو پھر وہ چیز فائدہ مند کہلائے گی۔ تو مجموعی طور پر دیکھنا اور نتائج اور جو ہے انجام کے اعتبار سے سمجھ کر وہ اچھی چیزوں کو اختیار کرنا، اور جو بری اور نقصان دہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، اور نہ صرف اختیار کرنا اور چھوڑ دینا بلکہ دیگر اپنے بھائیوں، اپنے لوگوں کو بھی جو ہے وہ نفع بخش چیزوں کی طرف آنے کی دعوت دینا، اس کو حاصل کرنے کی دعوت دینا، اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں جس کو تم نے یعنی خراب سمجھ کر چھوڑا ہے اس سے دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کا اہتمام کرنا، یہ انسان کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ساری چیزوں پر نظر ڈالتے ہوئے مجموعی طور پر جو اچھی چیزیں ہیں نتائج اور انجام کے اعتبار سے اس کو حاصل کرنا، اور نقصان دہ چیزوں کو سے اپنے آپ کو روکنا، اور دیگر لوگوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرنا، اور نفع کی چیزوں کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ان کو جو ہے ترغیب دینا اور دعوت دینا۔ یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ جو کائنات میں، جو سارے عالم میں ابتدا سے لے کر انتہا تک جو چیزیں انجام کے اعتبار سے اچھی ہیں مجموعی طور پر، اس کو حاصل کیا جانا چاہیے۔ تو پھر وہ شخص جو ہے اگر ایسا کام کر رہا ہے تو وہ زندہ کہلائے گا، زندہ کہلانے کا مستحق ہے۔ وہ اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ زندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا شمار مردوں میں ہوگا۔ تو اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ساری کائنات میں یعنی ابتدا سے لے کر آخرت تک دیکھنا اور مجموعی طور پر جو ہے اس کو سمجھنا، تو انسانی عقل اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے۔ انسانی عقل کو وحی الہی کی روشنی میں رکھ کر سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر قرآنی تعلیمات کو اپناتے ہوئے وحی الہی جو آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم آیا ہے اپنے انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، اس کی روشنی میں اپنی عقل کو لگانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، صرف عقل کو لگا کر اگر کوئی جانچنے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ انسانی عقل بہت دور تک نہیں دیکھ سکتی۔ انسانی عقل کو وحی الہی کی روشنی میں لگا کر اگر وہ جانچنے کی کوشش کرے گا تو وہ صحیح راستہ پالے گا، اور راستہ آنے اس کو طے کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ راستہ نہیں پا سکتا، اور صحیح اور بہترین اور مفید چیزیں وہ حاصل نہیں کر سکتا، اور نقصان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اور اس میں جو ہے آیت کے اگلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نور سے اور کفر کو یعنی گمراہی سے اور جو ہے اندھیریوں سے، فی الظلمات کہا، یعنی کفر جو ہے ظلمات ہے اور اندھیریاں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو جڑ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر وحی الہی کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے روشنی پیدا کر دی جاتی ہے۔ وہ روشنی تو ایسی ہوتی ہے کہ زمین و آسمان اور اس کے اندر کی ساری چیزوں کو اس روشنی کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہے، ورنہ اگر اس کے پاس ایمان کی روشنی نہ ہو تو وہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ساری چیزوں کو ایمان کی روشنی میں دیکھ کر راستہ طے کرتا ہے، خود اپنے آپ کو جو ہے مضر چیزوں سے بچاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ اگر کسی کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے تو وہ خود اندھیریوں میں ہے، وہ اندھیریوں میں رہ کر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو دوسروں کو کیا بچا سکتا ہے۔ اس لیے ایمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایمان کو نور کہا، اور جو ہے کفر کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظلمت کہا، وہ اندھیریاں کہا۔ وہ اندھیریوں میں رہنے والا جو ہے وہ راستہ خود طے نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قریب قریب کی چیزیں ٹٹول کر دیکھ لے سکتا ہے، جیسا کہ اندھیرے میں بھی آپ قریب کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، دور کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اصل زندہ ہونے کی مثال تو یہ ہے کہ دور دور تک، ابتدا سے لے کر آخر تک ساری چیزوں پر نظر ہو، اور نظر ایسی ہو کہ مجموعی اعتبار سے دیکھے کہ کون سی چیزیں نفع بخش ہے اور کون سی چیزیں نقصان دہ ہے۔ ویسا تو مشاہدہ جو ہے اندھیرے میں رہنے والا نہیں کر سکتا۔ جو کافر ہے، جو کفر ہے جس کے پاس، تو وہ اس کے پاس چونکہ ایمان کی روشنی نہیں ہے، اندھیریوں میں ہے، تو اندھیری میں جو ہے وہ قریب کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ قریب کی چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور اس کی زندگی اور اس کے متعلق جو چیزیں ہیں اس کو وہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے، قریب کی چیزیں ہیں وہ، اور
اس میں دیکھیے آپ کافر بڑا کامیاب بھی نظر آتا ہے، دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے سلسلے میں بڑا چوک و چوبند ہوتا ہے، اور یہاں کی ترقیاں، یہاں کی کامیابیاں، یہاں کے مال و دولت، یہاں کی جائیدادیں، یہاں کی عہدے، یہ سب چیزیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، اور بڑا جو ہے ایسا نظر آتا ہے کہ بڑی ترقی کر لیا ہے، یہاں پر بہت اچھی طریقے سے جان لیا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا سورہ روم 21ویں پارے میں کہ وہ جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے منکر ہیں، وہ دنیا کی زندگی کے متعلق تو جو ہے بڑے چاق و چوبند ہیں اور بڑے ہوشیار ہیں، اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہاں کے حالات اور معاملات کو، لیکن آخرت کے تعلق سے بڑے غافل ہیں، شدید غفلت کا شکار ہیں وہ لوگ آخرت کے تعلق سے، جو کافر ہیں، جو مردہ جس کو کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، وہ لوگ دنیا کی چیزوں سے تو واقف ہیں، دنیا کی چیزوں کو تو حاصل کر لیے ہیں کیونکہ وہ قریب کی چیز تھی، لیکن جو دور دور کی چیزیں ہیں، جو آخرت والی زندگی جس کے تعلق سے جو ہے وہی الہی کی روشنی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہاں کی زندگی، دائمی راحتیں پانے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، اس کا ان کو علم نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کوئی بیوقوف قسم کے انسان نہیں ہیں، دنیاوی طور پر اگر آپ دیکھیں تو بڑے ہی انہیں تعلیم یافتہ دنیا کی طور پر اور بڑے دانشور کہلانے والے اور بڑے ترقی پسند کہلانے والے، روشن خیال سمجھے جانے والے لوگ ہیں، لیکن ان کی روشن خیالی اور ترقی پسندی صرف دنیا کی حد تک ہی رہ گئی ہے، دنیا ہی کو سمجھتے ہیں، وہ دنیا ہی کو مانتے ہیں، دنیا ہی میں سب کچھ حاصل کر لینا جانتے ہیں، لیکن دنیا سے آگے کا جو معاملہ ہے، اصل اخروی معاملہ جہاں پر ہزاروں سالوں تک زندہ رہنا ہے، کوئی حد نہیں ہے وہاں کی، تو اس کے لیے ان کی کچھ بھی کوششیں نہیں ہیں، ان کی روشن خیالی اس میں کام نہیں آئی اور بالکل ناکام ہو گئے اس سلسلے میں وہ لوگ، کیونکہ ان کی نظریں دور تک نہیں دیکھ سکی، دور تک دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے تھی، جو ایمان کا نور جو ہے وہ اگر آتا تو اس کے ذریعے سے وہ دیکھ سکتے تھے، چونکہ ان کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے، اس لیے وہ مردہ کہلانے کے مستحق ہے، وہ دور تک نہیں دیکھ سکی، اور آخرت والی زندگی اور آگے آئندہ آنے والی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں انہوں نے جو ہے کچھ بھی نہیں جانا، اس کے بارے میں وہ ایسے ہی غفلت کا شکار ہو کر زندگی گزار لیے، کیونکہ وہاں کی زندگی، وہاں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اپنے خالق کو پہچاننا، اپنے خالق و مالک کو جان کر کہ مجھ کو کس نے پیدا کیا ہے اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے زندگی کس نے دی ہے اور مجھے میری زندگی کی بقا کا سامان کون کر رہا ہے، کون میری پرورش کر رہا ہے، کون مجھے بچے سے بڑا کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اگر انسان سوچے، غور و فکر کرے، سارے عالم پر نظر ڈال کر، اپنے خود کی ذات پر، نفس پر جو ہے نظر ڈال کر، تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس ایمان کا نور اور روشنی ہو، تو پھر وہ ساری باتوں کو سمجھ سکتا ہے اور اپنے خالق اور مالک کو جان کر اس کے احکامات جو ہیں، اس نے جو احکامات دیے ہیں ہم کو، وہ احکامات کو پورا کرے گا اور پورا کر کے اس کو راضی کرے گا، تو راضی کرے گا تو پھر اس کی آخرت والی زندگی اچھی اور بہترین ہو جائے گی، اور وہاں پر اس کو دائمی راحتیں اور لذتیں حاصل ہو جائیں گی۔ ورنہ اگر وہ اپنی زندگی کو صرف یہ سمجھے گا کہ یہ دنیاوی حیات ہے، بس یہیں کی قریب کی چیزوں کو دیکھ لے گا اور یہ سمجھے گا کہ بس اسی کو پانا میرا مقصد حیات ہے، جیسا کہ اکثریت آج انسانوں کی یہی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جس میں غیر مسلم تو غیر مسلم، اللہ کو ماننے والے جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، وہ بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان اور یقین اس حد تک نہیں ہوا ہے کہ آخرت والی زندگی اور وہاں کی جزا و سزا اس کے بارے میں یقین پیدا نہیں ہوا، اس لیے وہ دنیا ہی پر فریفتہ ہے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی چیزوں کو سب کچھ سمجھ لیے ہیں، تو جس کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو مردہ ہے، جو مومن نہیں ہے، جو مومن ہے وہ یہ کام نہیں کرتا، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو مردہ تھا، میتا تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا، اب من کان میتا فاحییناہ، مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اسلام بخشا، اس کو مسلمان بنایا، اور جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور پھر اس کو ہم نے وہ نور اور روشنی عطا فرمائی جس کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، یمشی بہ فی الناس، یعنی وہ نور کو لے کر بیٹھ نہیں جاتا، وہ کوئی مسجد یا خانقاہ، کوئی حجرے، کوئی کونے کا نور روشنی نہیں ہے، بلکہ وہ نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، تو وہ لے کر سارے جہاں میں پھرتا ہے اور اس سے
خود فائدہ اٹھاتا ہے، نقصانات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نفع بخش چیزیں حاصل کرتا ہے اور دیگر لوگوں کو جو ہے اس کے نقصان سے بچاتا ہے اور ان کو فائدے کی چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے اور ان کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو ایک مومن بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس نور ہی نہیں ہے، جو مردہ ہے، جو اندھیریوں میں خود ہے، وہ اندھیری میں سے نکل نہیں سکتا، اس کو خود راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ دوسروں کو کیا راستہ دکھا سکتا ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، فرما دیا آخر میں اسی طریقے سے ہم کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا کر ان کو دکھا دیا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان اور جو ہے مومن اور کافر کو جو زندہ اور مردہ سے بھی مثال دی ہے، اور ایمان اور کفر کو جو ہے روشنی اور جو ہے اندھیری سے بھی مثال دی ہے۔ اور اس کی مثال ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موت سے مراد جہالت اور غفلت کی حالت، جیسا کہ انسان آج غفلت اور جہالت میں گزار دیتا ہے اپنی زندگی، اور حیات سے مراد علم و بصیرت اور خدا شناسی کی کیفیت، روشنی سے مراد ہدایت کی روشنی اور تاریکیوں سے مراد گمراہیاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب مقصود اس مثال سے یہ واضح کرنا ہے کہ اہل ایمان جن کے لیے اسلام کا پیغام حیات بخش ثابت ہو رہا ہے، اسے چھوڑ کر وہ جاہلیت کی باتیں کیوں کر قبول کر سکتے ہیں، اور جو ان کے لیے پیام موت ہے وہ اس کو کیسے لے سکتے ہیں۔ اور جو لوگ حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، ساری باتیں سامنے آ جانے کے بعد بھی اس کو رد کرتے ہیں، اس کو ٹھکراتے ہیں، اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، تو پھر قانون الہی یہی ہے کہ جو جس چیز کو پسند کرتا ہے اسی کی طرف اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کی نظر میں وہی چیز مزین اور اچھی بنا کر دکھا دی جاتی ہے، اور نفسانی خواہشات اور شیطان کے فریب اور وعدے اس کے سامنے اچھے دکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ اس کو جو ہے وہ ساری چیزیں مزین کر کے اس کو اسی میں کھپا دیا جاتا ہے۔ یہ آدمی کی نفسیات ایسی بن جاتی ہے کہ وہ غلط کاموں کو اچھا سمجھ کر کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔